بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مد ظلہم فرما رہے ہیں۔ سٹیج پر آپ حضرات کی پوری دینی قیادت کی تشریف فرما ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا جلسہ شروع ہوا، تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے کہ آپ حضرات تسلسل کے ساتھ اس جلسے کو سن رہے ہیں۔ آپ حضرات ٹائم دیکھ لیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ سے زیادہ میری لمبی گفتگو نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت قبلہ مفتی صاحب مد ظلہم کا بیان ہوگا۔ حضرت بھی مسلسل اپنے اسفار کی وجہ سے اور اپنے آزار کی وجہ سے مصروفیت اور عمر کے لحاظ سے بھی ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اب مزید زیادہ دیر حضرت مد ظلہم کو نہ بٹھایا جائے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا ہے، میں وہاں سے صرف ایک مختصر واقعہ کا اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ 1974 میں 22 مئی کو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء ملتان سے چناب ایکسپریس پر سوار ہوئے۔ انہوں نے سوات کے دورہ پر جانا تھا۔ وہ ٹرین قادیانی جماعت کا سابقہ اسٹیشن جس کا نام ربوہ تھا، وہاں پر رکتی تھی۔ قادیانی کی اس زمانے میں عادت تھی کہ اپنی جماعت وغیرہ کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ قادیانیوں نے اپنی عادت بد پوری کرنے کے لیے لٹریچر تقسیم کیا۔ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء نے اس لٹریچر کے ٹکڑے کیے، زمین پر ڈالا۔ قادیانیوں نے اس کا برا منایا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان طلباء نے ہمارے مرزا قادیانی کے خلاف نعرے بازی کیوں کی۔ ٹرین کا چونکہ 1 منٹ سٹاپ تھا، قادیانی تل ملاتے رہے۔ انہوں نے انگڑائی بھی لی، لیکن اس دوران ٹرین چل پڑی اور قادیانیوں کو اپنے رد عمل کے اظہار کا کوئی موقع نہ مل پایا۔ ٹرین کے جانے کے بعد قادیانیوں کے اس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ اور چیف گرو مرزا ناصر تھے۔ اس نے قادیانی جماعت کا آگے چل کر جو 5واں سربراہ بنا، میری مراد مرزا طاہر، اس کو کہا کہ آپ جناب بھٹو صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ 70 کے الیکشن میں ہم نے آپ کی بہت حمایت کی،
اب ہمیں اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، انہوں نے مرزا طاہر احمد کو کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ قادیانی جماعت کوئی بڑی طاقتور جماعت ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ تمہارے جیسا بزدل آدمی کوئی نہیں۔ چار طلباء نے اسٹیشن پر نعرے بازی کی، ان کی تم شکایت لے کر میرے پاس آ گئے، کیا تم ان 4 طلباء کو بھی نہیں سنبھال سکتے؟ 29 مئی کو اس ٹرین نے واپس آنا تھا، اسی ٹرین کے ساتھ ان طلباء کی بوگیاں تھیں جنہوں نے پشاور سے سوار ہو کر واپس گزرنا تھا ملتان کے لیے۔ قادیانی جماعت کی حماقت کے انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، ان طلباء کو واپسی پر 29 مئی کو مارا پیٹا۔ اس کے رد عمل میں پورے ملک کے اندر تحریک چلی۔ میرے بھائیو، جناب بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بغیر کسی اختلاف کے تمام تر مذہبی اور سیاسی جماعتیں قادیانیت کے کفر پر اور ان کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اگر میں نے ان کا راستہ روکا تو یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا، 29 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا، جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ بجٹ کے بعد ہم قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ ادھر بھٹو صاحب کا اعلان چھپا، ادھر قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا ناصر، اس نے درخواست لکھی بھٹو صاحب کو کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں قادیانی جماعت کے عقائد پر بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بلا کر قادیانی جماعت کے عقائد سے متعلق ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ ہمارے موقف سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے تو وہ مبنی بر انصاف ہوگا، ہمیں مسترد کر کے یک طرفہ فیصلہ کیا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب کو قادیانی جماعت کی یہ درخواست پہنچی۔ اگلے دن انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت نورانی میاں پروفیسر غفور احمد کا اجلاس طلب کیا۔ بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ وفاقی وزیر قانون، وفاقی لا سیکرٹری جناب افضل چیمہ، یہ پیش ہوئے۔ گورنمنٹ کے یہ نمائندے تھے اور اپوزیشن کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے رفقا۔ بھٹو صاحب نے بیٹھتے ہی اپنے میز کی دراز سے قادیانی جماعت کا خط نکالا، کھول کر مفتی صاحب کے سامنے رکھا کہ قادیانی جماعت چاہتی ہے کہ ہمیں بھی اسمبلی میں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ دراصل بھٹو صاحب شدید ذہنی طور پر دباؤ میں تھے کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب نے خط پڑھا۔
خط پڑھنے کے بعد جناب بھٹو صاحب کو واپس کیا، انہوں نے پھر میز کی دراز میں رکھا۔ بھٹو صاحب کو جلدی تھی، بڑی تیزی اور عجلت میں بولے، مصعب قادیانی قومی اسمبلی میں آ کر اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب زیر لب مسکرائے اور انہوں نے کہا، جناب بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونوں میں، کھدروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شہروں میں، قصبات میں، ہم تو قادیانیوں کو ادھر تلاش کر رہے تھے، یہ ظالم تمہاری میز کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اچھا ہوا کہ قابو آ گئے۔ مفتی صاحب نے فی البدیہہ فرمایا کہ بھٹو صاحب، ایک منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانی جماعت کو مطلع کریں کہ وہ اسمبلی میں آئیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کی وکالت کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھاتا ہوں۔ 5 قراردادیں جمع ہوئیں، ایک اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی، ایک قرارداد جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے، ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، وہ بھی اسمبلی جھنگ جامعہ محمدی سے منتخب ہو کر آئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے وہ فاضل تھے، اور حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرید اور خلیفہ مجاز، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی۔ ایک قرارداد سردار شوکت صاحب تھے، پاکستان بننے کی تحریک میں وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، اٹک سے منتخب ہو کر آئے تھے، ایک قرارداد انہوں نے بھی پیش کی۔ ایک ملک جعفر صاحب تھے، پہلے وہ قادیانی تھے، اللہ نے کرم کیا، اس نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا، 70 کے الیکشن میں کھڑے ہوئے، بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا، ممبر بھی بنے، آگے وزیر بھی بنے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ مجموعی طور پر 6 قراردادیں تھیں۔ قادیانیوں کو بلایا گیا، 11 دن مرزا ناصر احمد پر گفتگو ہوئی، جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے گفتگویں کیں، اور آج کی مجلس میں نے ان گفتگوؤں سے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہنا کہ میں اختصار کر رہا ہوں۔ 7 ستمبر کو فیصلہ ہونا تھا، بھٹو صاحب نے 6 ستمبر کی شام کو اجلاس طلب کیا، ہماری طرف سے یہ حضرات گئے، گورنمنٹ کی طرف سے وہی نمائندے، مذاکرات شروع ہوئے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، ایک ایشو پر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوگی، ایک اسمبلی میں ایک ایشو پر 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی۔ قراردادیں 6 ہیں، قادیانیت سے متعلق ایشو 1،
5 قراردادیں ہم مسترد کریں اور 1 قرارداد منظور کریں، 5 قراردادوں کے محرکین بائیکاٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، پریس کانفرنس کریں، دھرنا دیں۔ جب سے قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا تب سے اب تک پوری دنیا میں ہمارے متعلق ایک خوشگوار تاثر گیا ہے ملک کے متعلق کہ پاکستان کی قومی اسمبلی جمہوری انداز میں قادیانی ایشو کو حل کر رہی ہے، اور اگر آخری دن اختلاف کا شکار ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب نے جواب میں کہا، بھٹو صاحب میں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، زمینی حقائق سے ہم انکار نہیں کرتے کہ کسی ایشو پر 1 ہی قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، لیکن اگر آپ نے اتفاق رائے پیدا کرنا تھا پہلے پیدا کر لیا ہوتا۔ اب صبح اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے، ابھی رات کا وقت کچھ گھنٹے باقی، یہ کام تو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کا سربراہ قادیانی ہے، حاضر سروس فوجی جرنیل، حاضر سروس فوجی جرنیل ملک اختر قادیانی ہے، حاضر سروس فوجی جرنیل جنرل عبدالعلی قادیانی ہے، ظفر چودھری قادیانی ہے، فلاں فلاں۔ میں تو یہ 2-3 مہینے اس طرح گزارے، بھٹو صاحب نے کہا کہ میں ایک بیان تحریک کے حق میں دیتا تھا، اگلے دن تحریک کے خلاف بیان دیتا تھا، حالانکہ میں مسلمان، سبحان اللہ تو کہو، نہیں بھئی زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ یہ جو صوفی صاحب اٹھ کر آئے ہیں اور بچے کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہے، یہ بند کر دے، میری طرف دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بھٹو صاحب نے کہا کہ میں ایک دن قادیانیوں کے خلاف بیان دیتا تھا، ایک دن ان کے حق میں نے جان بوجھ کر اس طرح ماحول بنائے رکھا کہ باہر کی دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج ہم اس مرحلے پر ہیں کہ آپ ہم بیٹھ کر ایک مشترکہ قرارداد مرتب کر لیتے ہیں اور متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں آپ سے حلف لوں گا کہ آپ اس فیصلے کے اسمبلی سے منظور ہونے تک آپ کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ آپ مجھ سے حلف لیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی کوئی تذکرہ کسی سے نہیں کروں گا۔ آج رات گئے فیصلہ، کل اسمبلی کا اجلاس، ادھر قرارداد منظور پیش، ادھر منظور، کراچی سے خیبر تک پورا ملک ختم نبوت کی صداؤں سے گونج اٹھے گا۔ اور اگر میں یہ پہلے بتا دیتا، اندیشہ تھا کہ قادیانی جرنیل مل کر ملک میں کوئی سازش نہ کریں، اندیشہ تھا کہ یہ باہر سے ہمارے اوپر ایسا دباؤ نہ ڈلوائیں کہ جو ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے میں نے اسے جان بوجھ کر آج تک روکے رکھا۔ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے،
کر لینا چاہیے تھا، لیکن آج آپ وقت دیں، اللہ خیر کرے، ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 6 کی 6 قراردادیں واپس، نئی قرارداد پیش کریں گے جو ابھی متفقہ تیار کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، میں تفصیلات بخدا میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، اور ایک دفعہ میں نے شمار کیا تھا، صرف اسمبلی کی گفتگو پر میں نے ایک دفعہ ملک کے اندر 26 تقریریں کی تھیں، ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا تھی۔ اور آج بھی اللہ کا فضل ہے، باقی حضرات تو جگ بیتی بیان کرتے ہوں گے، میں آپ بیتی بیان کرتا ہوں کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، نئی قرارداد منظور ہونا شروع ہوئی۔ ایک جملے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جو علماء کہتے گئے بالآخر بھٹو صاحب اس کو مانتے گئے۔ قرارداد تیار ہو گئی، اگلا دن 7 ستمبر کا اجلاس شروع ہوا۔ بھٹو صاحب نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر قومی اسمبلی کے ممبران کی شرکت کو یقینی بنایا۔ ایک ایک ڈی سی ایک ایک ممبر سے رابطہ کر کے انہیں پہنچنے کی تلقین کی۔ اجلاس شروع ہوا، 100% حاضری مکمل۔ سبحان اللہ تو کہو۔ ایک سیٹ خالی نہیں تھی۔ سپیکر صاحب نے صدارت سنبھالی، اجلاس شروع ہوا، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، انہوں نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس۔ نئی قرارداد کے لیے پیرزادہ صاحب کو کہا، وزیر قانون ہونے کے ناطے انہوں نے قرارداد پیش کی۔ پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ حضرت آپ تائید کر دیں اپوزیشن کی طرف سے۔ مفتی صاحب تو اپنا کام رات کر چکے تھے، انہوں نے تقریر کیا کرنی تھی، رسمی طور پر کھڑے ہوئے 2 جملے کہے بیٹھ گئے۔ اب سپیکر نے قرارداد پیش کی۔ خیال تھا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں انہیں کہیں گے ہاتھ کھڑے کریں، گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو قرارداد کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، پھر ان کی گنتی ہو جائے گی، نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسلامیہ نے پتوں کی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد قبائل، پورے ملک کی اس وقت آپ حضرات کا گلگت کا، بلتستان کا بھی یہ صوبے نہیں بنے تھے، اس وقت انہی خطوں کی نمائندگی تھی جن کا میں نے ذکر کیا۔ پورے ملک کی نمائندہ نیشنل اسمبلی، مسلم ارکان، اقلیتی ممبران، گویا حضور کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں، سب کی نمائندگی موجود۔ میری طرف دیکھیں، سپیکر نے کیا اعلان نہ کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ سبحان اللہ کہو زور سے۔
ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ نام آیا نا حضور کا، دنیا نے دیکھا۔ حضرت مفتی صاحب مجھے یہ تعبیر کرنے کی اجازت دیں کہ آسمانوں سے میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے بھی جھوم جھوم کے جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا۔ ادھر قرارداد کے لیے کہ کون اس ختم نبوت سبحان اللہ نہیں کہتے، اس کے حق میں ہیں پورے اسمبلی کے ارکان کے مارے احترام کے گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ریکارڈ گواہ ہے، ریکارڈ، اور کوئی ماں کا لال قیامت کی صبح تک ہمارے اس درخواست کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ پوری اسمبلی کے ممبران میں ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے قرارداد کی تائید نہ کی ہو۔ اگر ہے کسی کے پاس اس کی کوئی مثال تو لائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ دور تھا جناب بھٹو صاحب کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، جناب میاں صاحب بھی آئے، محترمہ بے نظیر صاحبہ بھی آئیں، بار بار آئے، بار بار آئیں، معین قریشی صاحب بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، جتوئی صاحب بھی آئے، معراج خالد بھی آئے، چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، پرویز مشرف بھی آیا، ایک صاحب پہلے بھی آئے تھے، کچھ دن ہوئے ہیں، ایک صاحب اور بھی آئے، آج بھی ایک صاحب آئے ہیں۔ آنا میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے۔ میرا یہ منصب نہیں کہ میں کسی کی حمایت کروں یا مخالفت، نہ یہ سٹیج اس کا متحمل۔ ہمارا تو صرف ایک ہی درخواست ہے کہ جو حضور کا نہیں، زور سے کہو نا، مل کے کہو، سارے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تھا 1974، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 49 سال ہو گئے، 49 سال۔ یہ جن حکمرانوں کا میں نے نام لیا یہ آتے جاتے رہے، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو۔ ایک ایک کافر مملکت کے کافر سربراہ کے طلبوں کو قادیانیوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹا۔ پوری دنیا سے دباؤ ڈلوایا ہمارے ان حکمرانوں کے پر کہ کسی طرح آئین پاکستان سے ختم نبوت والی شق کو نکال دیا جائے یا بے اثر کر دیا جائے۔ شریفوں، اس 50 سال کے دور میں، 49 سال کے دور میں روئے زمین کے کافروں نے مل کر تل لگایا، لیکن اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار۔
آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر کو بھی نہیں ہلا سکا۔ اور مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ سنیں، آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں پر ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، ٹھٹکا بھی نہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ شریفہ، میں اپنی جماعت دے نعرے مروان واسطے گل نہیں کہی، میں تو ایک تاریخی حقیقت پہ ہم نعروں سے بھی مستغنی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ فضل کرے بچائے کہ کبھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کریم کے کرم کو کس طرح بھولے؟ ہم جتنے جھکتے گئے قدرت اتنا بلند کرتی گئی۔ ریکارڈ قائم کیا اس سال، ریکارڈ کہ ایک ہفتے میں پورے ملک کے چاروں صوبائی دارالحکومت میں لاکھوں کے اجتماع منعقد کیے، لاکھوں کے ایک ہفتے میں پورے ملک میں۔ کوئی اس کی مثال پیش کرے؟ کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، پشاور میں، خود مرکز راولپنڈی کے اندر، اور آج آپ کے سامنے اس بات کا علل اعلان اظہار کروں، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ، آپ بھی کہہ دیں، زور کے ساتھ کہہ دیں، اتنی زور سے کہیں کہ پورے ماحول کو گونجا دیں۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں، اللہ کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر حضور کی ختم نبوت کی برکت کے صدقے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی، خدا کی قسم وہ خود ختم ہو جائے گا، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا، زور سے کہہ دو نہیں ہوگا۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز 26-27 اکتوبر کو چناب نگر میں عرض کریں گے۔ ہر سال کانفرنس ہوتی ہے، اس سال بھی ہو رہی ہے۔ یہ 49واں سال تھا فیصلے کا، اگلا سال 50واں سال ہوگا گولڈن جوبلی کا انشاءاللہ۔ کراچی سے خیبر تک پتا پتا ختم نبوت زندہ باد کے ترانوں سے گونجے گا انشاءاللہ۔ ہر سال حضرت مولانا فضل الرحمان کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے، تشریف لاتے ہیں کانفرنس پر۔ اس دفعہ ہم نے درخواست کی کہ جمعہ پر آخری بیان، انہوں نے کہا میں جمعرات کو آؤں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ان کی مصروفیت ہوگی۔ آج ان کا پیغام آیا کہ میں نے جمعرات کو بھی آنا ہے، آنا بھی ظہر کے بعد ہے۔ میں نے بھائی صاحبزادہ عزیز احمد صاحب سے درخواست کی خانقاہ سراجیہ کہ آپ حضرت سے منوائیں، وہ رات کا وقت دے دیں، لیکن مولانا ایسے کرتے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، اس لیے آپ حضرات میں دعوت دیتا ہوں اس کانفرنس میں بھی آئیں،
اور اس خیال سے تیاری کر کے آئے اس پروگرام کے مطابق کہ اگر ظہر کے سے پہلے سارے ساتھی وہاں پہنچ جائیں کہ اگر مولانا کا ظہر کے بعد ہی پروگرام بیان ہونا ہے تو آپ بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ اب گھڑیاں دیکھ لو، میں نے جتنا وقت کہا تھا اتنا ہی لگایا، زیادہ نہیں۔ ویسے بڈھا آدمی ہوں، بڈھے کا سٹارٹ ہونا بھی مشکل، اس کا اینڈ ہونا بھی مشکل۔ اگر کوئی ادھر کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اس عمر میں بیان شروع کرنا آتا ہے، بند کرنا نہیں آتا۔ اور آج کل تو ہمارے نوجوان خطیب بھی خیر سے اسی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ میں تو ویسے بھی بڈھا آدمی ہوں۔ اب تم اللہ کا نام بلند کرو، میں آپ سے اجازت لوں۔ حضرت مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ کوئی اللہ کا بندہ حضرت مفتی صاحب اس صوفی کو بھی روکو، اس صوفی کو روکو، یہ بنگلہ دیش والا ہے، یہ علیحدہ چال چلتا ہے۔ تو حضرت کا آپ حضرات بیان بھی سنیں گے۔ میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دو اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، جس شان والے کا نام لیتے ہو اسی شان کے ساتھ نام لو، زور سے کہو اللہ اکبر۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔